اس سے یہ اویئرنیس آئے گی. ریگولر اسکولز میں یہ اسٹال لگائے جائیں, ایسی جگہوں میں لگائے جائیں جہاں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے, ان میں بھی کافی اویئرٹی ہے ان بچوں کی, تو آئی تھنک امپرومنٹ ہو سکتی ہے. پیرنٹس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ پیرنٹس کیا آیا کہ ایسے بچوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے, یا ان کو ایسے بچوں کو آئسولیشن کے شکار ہو جاتے ہیں ایسے بچے, یا پیرنٹس کی طرف سے ان کو وقتاً فوقتاً سپورٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ میجورٹی کیسز میں کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے تو یہ بہت تھا کہ یہ ایسولیٹ ہو جاتے تھے اور یہ ان بچوں کو بچاتے تھے, کسی کے سامنے نہیں کرتے تھے, چھپا کے رکھتے تھے. لیکن اب جو ہے اب کافی اویئرنیس آ گئی ہے, اور پیرنٹس کی زیادہ تر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کو لے کے جائیں, اور ان پہ, اور وہ اسٹیٹ نہیں کرتے آ کے ہمیں بتاتے ہیں. لیکن بس ایک یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی بچے کوئی ہیئرنگ امپیئر کے پیرنٹس ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس ہمارا بچہ کے ساتھ زیادہ پرابلم ہے, اور جب اگر ہم اسی طرح دوسرے بچوں کو جب ان کے سامنے لے کے آتے ہیں ویژول امپیئر, تو پھر ان کو حوصلہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہیئرنگ امپیئر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے بہت کیپیبل ہیں, یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اب آہستہ سے اویئرنیس آ رہی ہے پیرنٹس میں, یہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کو. آپ کی اسکول کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آپ کو کیا آیا کہ سپورٹ وغیرہ کس طرح ملتی ہے؟ آیا کہ وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں جو آپ سجیشن دیتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ اس فیلڈ میں بہت ایکسپیرینسڈ ہیں, تو ایڈمنسٹریشن آپ کے ساتھ کس طرح چلتی ہے؟ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے وہ بہت نائس ہیں. جب میں یہاں پہ جب انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا تھا ایز اے پرنسپل, تو ہماری یہ بات ہو گئی تھی کہ یا میں اگر پرنسپل بنوں گی تو پھر آپ جو چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ ان بچوں کے لیے بہتر ہے, کیونکہ میں 15 ایئر سے اس فیلڈ میں ہوں, اور مختلف اسکولز اور اسلام آباد میں بھی میں نے دیکھا ہے, کراچی کے اسکولز میں انکلوسیو سیٹ اپ کے لیے میں کورس کے لیے میں بمبئی گئی تھی, وہاں بھی میں نے دیکھا تھا کہ کس طرح کا ورک ہوتا ہے, وہاں تو بہت اچھا ورک ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں نے ان سے بات کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر احتشام زیدی صاحب ہیں وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں. ان کو اگر میں جب بھی کہتی ہوں کہ سر ان بچوں کو ایک میوزک ٹیچر چاہیے تو وہ فوراً اچھا جی ہائر کر لیں. انہوں نے ایک ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے کہ کلاس میں 5 اسٹوڈنٹ سے ایک اسپیشل ایجوکیٹر ہوگا, اور اسپیشل ایجوکیشن کے ماسٹرز ہوں گے ہم اسے رکھیں گے. تو وہ پھر اسی چیز پہ قائم ہے. وہ اسی کو اگر میں انہیں کہتے ہیں کہ سر جی 5 اسٹوڈنٹس ہو گئے ہیں اور اب 7 ہو گئے تو 7 سے اب ہم نے کلاس علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اٹس اوکے. تو بہت سپورٹ ہے ان کی طرف سے. اگر یہ سپورٹ نہ ہو تو آئی تھنک کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. اچھا, اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ایک ہیئرنگ امپیئرڈ لڑکی کو بھی جاب دی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ کام بھی ہو رہا ہے کہ ان بچوں کو بھی جیسے ایک طرح سے سپورٹ ہے, جو بچے قابل ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. میرے خیال سے یہ بھی ایک اچھا کام ہے آپ لوگوں کا, اور اس سے دوسرے لوگوں کو بڑا موٹیویشن مل سکتی ہے کہ وہ بھی اپنے آفیسز میں, اسکولز میں, جہاں پہ ان بچوں کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ہیئرنگ امپیئرڈ بچے ہیں, لرننگ ڈسیبلڈ ہیں یا بلائنڈ بچے ہیں, تو ان کو بھی وہ جاب دیں, ان سے کام لیں. اور یہ ایک بڑی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسے کہ جیسے کیونکہ میرا تو ایکسپیرینس ہیئرنگ امپیئرڈ کے ساتھ کافی تھا, اور میں جب اکثر اسکول سے یہاں آئی میں نے وہاں پہ دیکھا کہ بچے ہیں بہت کمپیوٹر میں, آرٹ میں بہت بہتر ہیں. ان میں سے ایک بچی تھی مریم طاہر گریجویشن کی اس نے, اس کے علاوہ اس کی آرٹ, اس کا سائن لینگویج, اس کے اسپیچ, اس کی لپ ریڈنگ وہ بہت اچھی کر لیتی ہیں, جس کی وجہ سے جب پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ جب ہم انہیں بتاتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بچی ڈیف ہے, انہیں یقین نہیں آتا, اور جب اس کا کام دیکھتے ہیں تو انہیں اور زیادہ حیرانگی ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم نے اسٹارٹ میں نے اپنے ایڈمنسٹریٹر سے بات کی کہ ایک ہیئرنگ امپیئرڈ بچی ہے, اس کو میں رکھنا چاہتی ہوں کمپیوٹر کی جاب کے لیے, تو انہوں نے پہلے منع کر نہیں بیٹا وہ نہیں کرتے تھے. میں نے کہا سر آپ پہلے اس کو ٹرائل پہ دیکھیں, اور سر نے جب اس کا ٹرائل لیا, جب اس نے کام کیا تو پھر سر کی یہ خواہش تھی کہ وہ ہمارا ان کا جو ریگولر سیٹ اپ ہے علی گڑھ اکیڈمی, کہ انہوں نے کہا کہ پلیز والا آپ ان سے کہیں کہ مارننگ کے سیٹ اپ میں بھی کام کریں, کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو مارننگ کا ہمارا سیٹ اپ ہے اس میں جو ہمارے ریگولر پرسن کام کرتا ہے اس سے بہتر ہیں یہ, اور یہ جس نیٹنس سے کام کرتی ہیں اور جس جو کام دیا جائے جس طرح سے کرتی ہیں, آئی تھنک ایک اگر نارمل تو میں نہیں کہوں گی, ریگولر نارمل تو یہ اس سے بہتر ہیں یہ لوگ. تو ریگولر بندہ بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو یہ لوگ کر سکتے ہیں.
میرا خیال سے ان کو دیکھتے ہوئے اور یہ اور زیادہ اویئرنیس ہوئی ہے، اور اب اکثر لوگ ایسے ہیں جو ہمیں بولتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو تو ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے اسکول میں رکھنا چاہتے ہیں ایز اے آرٹ ٹیچر، ایز اے کمپیوٹر ٹیچر. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میری کوشش ہے کہ میں اور اسٹوڈنٹس کو بھی جاب دلواؤں. چلیں اچھی بات ہے، آپ نے کافی ساری ہم سے باتیں شیئر کی. امید کرتے ہیں کہ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں آپ نے جو لرننگ ڈسیبلڈ بچوں کے لیے اسٹارٹ کیے ہیں اور ڈیف کے لیے بھی آپ لوگ کام کرنے کا سوچ رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اس سے ان کو سیلف ریلائنٹ بنانے میں بڑی ہمیں مدد ملے گی. اور آپ لوگوں کا شیئر ظاہر سی بات ہے، اس کا تو کوئی یہاں پہ آؤٹ کم تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے الٹیمیٹلی اس کا بہت بڑا آؤٹ کم ملے گا. اور تھینک یو سو مچ. تھینک یو.